بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام کے ساتھ، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے علم سکھایا، جس نے مجھے ان چیزوں کے بارے میں علم سکھایا جن کے بارے میں پہلے نہیں جانتا تھا۔ آج ہم بات کریں گے میری جو زونگ کے خلاف کمپلینٹ تھی ویک سگنل کے حوالے سے، اور جو میری کمپلینٹ تھی پی ٹی اے کے خلاف اس کے حوالے سے، وفاقی متسب کو جو کمپلینٹ تھی۔ کل جو ہے زونگ ٹیکنیکل ٹیم جو ہے اس نے چک نمبر 485 کا سگنل ٹیسٹنگ کے لیے اور ڈیٹا ٹیسٹنگ کے لیے میری کمپلینٹ پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو ہے وہ وزٹ کیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ تقریباً 3-4 سال سے جو ہے ویک سگنل کا ایشو ہے، جس سے جو ہے انٹرنیٹ استعمال کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے جو ہے وہ زونگ ہیلپ لائن پر بھی کالز اور ای میل کے تھرو کمپلینٹ کی تھی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر میں نے زونگ کے خلاف پی ٹی اے کو کمپلینٹ کی تھی، پی ٹی اے نے بھی مسئلہ حل نہیں کروایا۔ پھر میں پی ٹی اے کے خلاف جو ہے وہ وفاقی متسب کے پاس چلا گیا، تو پی ٹی اے کے خلاف جو ہے وہ کیس کی سماعت جو ہے وہ 26 جنوری کو انہوں نے جو ہے ہیرنگ رکھ دی۔ تو اسی کے نتیجے میں جو ہے جب پی ٹی اے پہ پریشر آیا تو انہوں نے پھر زونگ کو بھیجا۔ تو کل جو ہے زونگ والے وہ مکمل پورے گاؤں میں گاڑی میں بیٹھ کے اپنا سسٹم لے کے ہر جو ہے گلی میں وہ ڈیٹا ٹیسٹنگ اور کال ٹیسٹنگ، ایس ایم ایس ٹیسٹنگ، اس کی وہ سارا دن وہ ٹیسٹنگ کرتے رہے۔ اور اس کے انہوں نے تقریباً انڈور آؤٹ ڈور 25 سے 30 سیشن کیے، بار بار رپورٹ تیار ہوئی۔ کافی بزی دن تھا، میں سارا دن ان کے ساتھ رہا، اور اس میں انڈور بھی انہوں نے جو ہے میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ڈیٹا ٹیسٹنگ، کال ٹیسٹنگ اور کی۔ ان کے ساتھ ٹیکنیکل ٹیم بھی تھی جو ٹاور پہ انٹینا کے ساتھ جو ہے وہ لوکیشن وغیرہ چینج کرتے رہے۔ وہاں ٹاور کے اوپر چڑھ کے انہوں نے کافی آپٹیمائزیشن کا کام کیا، تو اس سے کافی تھوڑا کچھ امپرومنٹ آئی کہ کچھ ڈیٹا کی سپیڈ بہتر ہو گئی، اور سگنل اسٹرینتھ تو وہی رہی۔ اس کے ساتھ ایک اور ایشو یہ تھا کہ جب بجلی بند ہو جاتی ہے تو سائٹ پوری آف ہو جاتی ہے، تو سائٹ جب آف ہو جاتی ہے تو مطلب پھر تو کالز بھی نہیں ہو سکتی، اور پھر تو انٹرنیٹ تو تصور بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اس کا بھی میں نے یہ ایشو بھی اٹھایا، تو اس کے لیے انہوں نے اپنے جو ہیڈ آفس ہے اس میں انہوں نے جو ہے بیک اپ کے لیے بیٹریز کے لیے جو ہے وہ میل کر دی، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ وہاں پہنچا دی کہ یہاں بجلی نہ ہونے کی صورت میں بیک اپ موجود نہیں ہے۔ تو بیک اپ تو تقریباً ایک ہفتے کے اندر، 3-4 دن کے اندر وہ کہتے ہیں لگا دیں گے۔ تو سگنل فی الوقت وہی 2 ہیں، اور آپٹیمائزیشن جتنی ہو سکتی تھی سائٹ پر وہ مکمل ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ سائٹ اس ایریا میں نیا لگے گی، تو اس کے لیے تقریباً 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے ریکوائرڈ ڈیٹا مجھ سے کافی سارا کلیکٹ کیا کہ ہمیں اور انفارمیشن چاہیے ہوگی جو ہم پی ٹی اے کو سبمٹ کریں گے۔ تو وہ انفارمیشن تھی کہ آبادی کتنی ہے، گورنمنٹ اسکول کتنے ہیں، اور صحت کی سہولیات کیا ہیں، تاکہ پی ٹی اے کو اس سے وہ اندازہ ہو کہ یہاں انٹرنیٹ ضروری ہے مستقبل میں یا نہیں ضروری ہے۔ تو وہ میں نے 4 سکول ہیں اس گاؤں میں گورنمنٹ کے، 2 گرلز اور 2 بوائز، اور ایک ہیلتھ کے جو ہے بیسک ہیلتھ یونٹ ہے ایک، اور اس کے علاوہ آبادی اس گاؤں کی 7,000 ہے تقریباً۔ تو مطلب انٹرنیٹ بہت ضروری ہے۔
اور اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ علاقہ ڈیولپ نہیں ہے، یا انفراسٹرکچر نہیں ہے، یا ایجوکیشن نہیں ہے، یا اویئرنیس نہیں ہے. تو اس لیے بھی میں اسٹرگل کر رہا ہوں. یہاں روڈ انفراسٹرکچر بالکل نہیں ہے، یہاں سیوریج سسٹم نہیں ہے، یہاں صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے، یہاں پینے کا پانی نہیں ہے، ایجوکیشن برائے نام ہے یہاں. تو اگر شاید انٹرنیٹ کی سہولت ہوگی تو یہ لوگ کچھ شاید سلجھ جائیں گے، شاید شعور آ جائے گا، شاید کچھ علم بڑھ جائے گا. ویسے تو ہماری قوم میں یہ نہیں ہے کہ ہم انٹرنیٹ کا پازیٹیو استعمال ہی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی چلو کچھ امپیکٹ تو پڑے گا. تو اس کے لیے میں اپنا پورا زور لگا رہا ہوں کہ یہاں انٹرنیٹ کی سروسز جو ہیں وہ بہتر ہوں. اور میں تو بہت زیادہ کام لیتا ہوں انٹرنیٹ سے. آلریڈی جو ہے میں نے تو بہت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ، مجھے بھی دشواری ہوتی ہے. اگر انٹرنیٹ سروسز اچھی ہوں گی، سپیڈ اچھی ہوگی، سگنل اسٹرینتھ ٹھیک ہوگی، تو جو کام میرا 3 گھنٹے میں ہوتا ہے وہ میرا 15-20 منٹ میں ہو گیا کرے گا. اتنا امپیکٹ پڑے گا، سپیڈ زیادہ ہو جائے گی، ٹائم کا بچت ہوگی اور کام آسانی سے ہوگا. اور اگر اس سے علم بھی بڑھے گا. جب یوٹیوب کی ایکسیس ہوگی لوگوں تک، اور فیس بک کی ایکسیس ہوگی، اور مختلف کمیونیکیشن بھی زیادہ آسان ہو جائے گی، تو انشاءاللہ جو ہے یہ علاقہ ڈیولپ کر جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور سلوشن بھی تھا کہ یونیورسل سروس فنڈ جو ہے وہ ریموٹ ایریاز میں انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے کے لیے پاکستان میں کام کرتا ہے. تو میں اس کو یہ مشورہ دیا تھا مجھے زونگ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ نے کہ آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، وہ بھی آپ کی سیل سائٹ ایک نئی لگوا کے دے سکتے ہیں. تو یہ جو یونیورسل سروس فنڈ ہے، اس کو میں آئی تھنک 1-2 سال پہلے ان سے رابطہ کر چکا ہوں. تو اس وقت انہوں نے اس کا کوئی رسپونڈ نہیں دیا. میں نے ان کو کمپلینٹ لکھی تھی کہ یہ جو ریموٹ ایریا ہے چک نمبر 485، یہ بھی بورے والا، اس میں انٹرنیٹ کی سروسز نہیں ہیں، یہاں انٹرنیٹ سروسز دی جائے. لیکن وہاں کوئی ان کے اینڈ سے مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا. تو کل میں نے پھر یونیورسل سروس فنڈ جو ہے ان سے کانٹیکٹ کر لیا ہے کہ یہاں انٹرنیٹ کی سروسز بہت اشد ضروری ہیں. تو یہاں اس ریموٹ ایریا میں جو ہے انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ فراہم کیجیے. تو جب بھی میں کام کرتا ہوں، پھر جس کام کے پیچھے پڑ جاتا ہوں چھوڑتا نہیں ہوں، اور جب تک وہ ہونے جائے میں اپنی پوری جان تک لڑا دیتا ہوں، اپنی پوری انرجیز جو ہیں وہ لڑا دیتا ہوں. تو انشاءاللہ یونیورسل سروس فنڈ کی طرف سے بھی جو ہے رسپونڈ آئے گا، اور پی ٹی اے بھی مسئلہ حل کروائے گا. 26 جنوری کو ملتان میں ہیرنگ بھی ہے، وہاں بھی یہ مسئلہ میں اٹھاؤں گا انشاءاللہ. تو اب اس کام کے پیچھے میں لگا ہوں 3-4 سال سے، تو یہ ضرور ایک دن ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسا تو کوئی کام نہیں ہوتا دنیا میں جو ناممکن ہو. تو انشاءاللہ انٹرنیٹ سروسز بہتر ہوں گی اور سیل سائٹ لگ جائے گی. تو یہ کل سارا دن جو ہے یہ ایکٹیویٹی رہی، کافی بزی دن تھا. تقریباً 6 گھنٹے جو ہے انہوں نے ڈیٹا ٹیسٹنگ کی، 12 سے تقریباً 6 بجے تک. تو کل لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ پاور بریک ڈاؤن ہوا ہے ریسنٹلی، تو اس کا اثر تھا. بار بار جو ہے مختلف لائنز جو ہیں وہ بند ہو رہی تھی، اور اس میں 1-1 گھنٹہ جو ہے وہ بند ہوتی تھی اور 20 منٹ آتی تھی، جس سے ان کو بڑی دشواری ہو رہی تھی اپنا ڈیٹا ٹیسٹنگ میں. کیونکہ جب سائٹ ہی آف ہو جاتی تھی تو پھر ڈیٹا وہ نہیں مینٹین کر پا رہے تھے، نہیں اسے ٹیسٹ کر رہے تھے کہ جب سائٹ ہی آف ہے تو اب ٹیسٹنگ پھر کس چیز کی جائے، زیرو سگنل. تو یہ بہت ایشو تھا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اس میں کامیاب کرے گا، اور نیئر فیوچر جو ہے یا انٹرنیٹ کی سروسز ہوں گی 3G 4G یہاں صحیح کام کرے گا. سیل سائٹ جو ہے قریب لگ جائے گی، سپیڈ جو ہے بہتر ہو جائے گی، اور عوام جو ہے وہ انٹرنیٹ کی بہتر سروسز جو ہیں وہ استعمال کرنے کے قابل ہوں گے. تو یہ جی میرا سوشل ورک تھا جو میں نے اپنا کنٹریبیوٹ کیا. تو ویڈیو بنانے کا مقصد
جو ہے وہ موٹیویشن ہے، تاکہ عوام اپنے مسائل کے لیے خود ہی اقدامات کریں اور اس طرح کی جنگ لڑیں کہ یہ نہیں کہ بس چھوٹی موٹی کو کمپلینٹ کر دی یا باتیں کرتے رہے یا روتے رہے. نو، عملی اقدامات کریں اور اس طرح کریں کہ جس کام کے پیچھے پڑ جائیں جان نہ چھوڑے، تو تب جا کے مسئلے حل ہوں گے. تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی موٹیویشن ملی ہوگی، کافی سیکھنے کو ملا ہوگا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.